ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ مشہور شاعر اور ادیب جاوید اختر کے خلاف پروٹیسٹ اور احتجاج کامیاب رہا، لیکن اسے مکمل طور پر کامیاب نہیں کہا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ذمہ دار ہے ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی اور TMC کی حکومت، کیونکہ علماء، پروٹیسٹر اور مظاہرین کا مطالبہ یہ تھا، ان کی مانگ یہ تھی کہ صرف جاوید اختر کو پروگرام میں آنے سے روکا جائے، جاوید اختر کا بائیکاٹ کیا جائے، بقیہ پروگرام جاری رہنا چاہیے۔ لیکن ویسٹ بنگال کی حکومت نے اور ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی نے پورا پروگرام ہی منسوخ کر دیا ہے، پورا پروگرام ہی کینسل کر دیا ہے۔ پورا معاملہ کیا ہے؟ کیوں جاوید اختر کلکتہ جانا چاہ رہے تھے؟ کیوں جاوید اختر کا بائیکاٹ کیا گیا؟ اور کیوں ویسٹ بنگال کی اردو اکیڈمی نے اپنا پورا پروگرام ہی کینسل کر دیا؟ اس ویڈیو میں پورا معاملہ تفصیل سے سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ملا ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو اسکین کر لیجئے، یا ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس پر کلک کر لیجئے۔ اس کے بعد ملا ٹائمز کا ممبرشپ کا جو پلان ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، اس میں سے کوئی بھی ایک پلان آپ لے لیجئے۔ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے 99 روپے کا بھی ایک پلان رکھا ہے، جو 100 روپے سے کم کا پلان ہے، اور اتنے کم روپے میں ایک نیوز پیپر بھی نہیں ملتا ہے، تو ایک نیوز پیپر سے بھی کم یہ قیمت ہے جس کے ذریعے آپ ملا ٹائمز کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں پورا معاملہ کیا ہے۔ ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی ہر سال اپنا ایک پروگرام کرتی ہے، 3 دنوں کا، 4 دنوں کا۔ اس سال بھی ویسٹ بنگال کی اردو اکیڈمی نے 4 روزہ پروگرام کرنے کا فیصلہ کیا، اور 31 اگست سے پروگرام شروع ہونا تھا، اور 3 سپٹمبر تک 4 دنوں کا یہ پروگرام جاری رہتا۔ اور اس مرتبہ اس پروگرام کا جو ٹاپک تھا وہ تھا ہندی سنیما میں اردو زبان، یا ہندی سنیما میں اردو کا اثر و رسوخ، چونکہ جو ہندی سنیما ہے، جو بالی ووڈ ہے، وہاں ساری چیزیں اردو زبان میں ہی ہوتی ہے، صرف جو رسم الخط ہے وہ اردو کا نہیں ہوتا، لیکن بول چال، الفاظ، سارے ورڈز اردو کے ہی ہوتے ہیں۔ اردو شاعر ہی فلمی گانے بھی لکھتے ہیں، اور جن لوگوں کا ہندی سنیما میں اردو کو بڑھاوا دینے میں، اردو کو فروغ دینے میں، یا ہندی سنیما کے لیے گیت لکھنے میں نمایاں نام ہے، نمایاں کردار ہے، اس میں ایک نام ہے جاوید اختر کا۔ جاوید اختر کا نام اردو دنیا میں بہت بڑا ہے، بہت بڑی ان کی ایک پہچان ہے، اس لیے ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی نے جاوید اختر کو انوائٹ کیا۔ جاوید اختر نے وہاں جانے کا اعلان بھی کر دیا، فیصلہ کر دیا، لیکن بنگال کے علماء کو، وہاں کے تعلیم یافتہ طبقے کو جیسے پتہ چلتا ہے کہ ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی جاوید اختر کو انوائٹ کر رہی ہے، جاوید اختر کی صدارت میں پروگرام ہونے جا رہا ہے، تو فوراً وہاں کے لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا، جاوید اختر کے بائیکاٹ کی مہم چلائی گئی۔ اب جاوید اختر کون ہے پہلے اسے جان لیجئے، تب یہ بات آپ کو سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی کہ جاوید اختر کا بائیکاٹ کیوں کیا گیا۔ جاوید اختر کی ایک پہچان یہی ہے کہ وہ شاعر ہیں، ادیب ہے، انہوں نے گانے لکھے ہیں، گیت لکھے ہیں، اور تمام بڑے بڑے اس طرح کے جو ادب کے پروگرام ہوتے ہیں وہاں جاوید اختر کو بلایا جاتا ہے۔ جاوید اختر شبانہ اعظمی کے شوہر بھی ہیں، جو بہت ہی مشہور ایکٹریس ہے، لیکن جاوید اختر کی ایک اور پہچان ہے، اور جاوید اختر کی پہچان یہ ہے کہ جاوید اختر مسلمان نہیں ہے۔ جاوید اختر کے نام سے عموماً لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جاوید اختر مسلمان ہے، لیکن جاوید اختر ملحد ہے، وہ ایتھسٹ ہے۔ جاوید اختر کا ایک اللہ پر ایمان نہیں ہے، وہ وحدانیت کا قائل نہیں ہے، لیکن جاوید اختر کی پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو ملحد کہنے تک محدود نہیں رکھتے ہیں، بلکہ وہ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ملحد ہیں، خدا پر یقین نہیں رکھتے ہیں، کمیونسٹ ہیں، لیکن وہ کم از کم دوسرے کے دھرم پر سوال نہیں اٹھاتے ہیں، دوسرے کے عقیدے کو ٹھیس پہنچانے کا کام نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جاوید اختر تمام لمٹ کو کروس کر جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کے جملے بولتے ہیں جس کو کوئی بھی مسلمان سنے گا تو اسے برداشت نہیں ہوگا، اسے غصہ آئے گا۔ جاوید اختر کو جب بھی کسی پروگرام میں، پوڈ کاسٹ میں، انٹرویو میں بلایا جاتا ہے تو وہاں جاوید اختر کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا انسان اس لیے بنا ہوں کیونکہ میں کوشچن کرتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں، میں سوال کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں۔ جہاں کہیں بھی مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سوال نہیں کر سکتے، کوشچن الاؤ نہیں ہے، تو وہیں میں سمجھ جاتا ہوں کہ معاملہ گول مول ہے اور چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ آخر میں کیوں اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کر سکتا ہوں؟ میں کیوں خدا سے سوال نہیں کر سکتا ہوں؟ مجھے کہا جاتا ہے کہ خدا سپریم ہے، اس پر سوال نہیں، اس سے سوال نہیں، اور اسی لیے میں وحدانیت کا قائل نہیں، اس پر یقین نہیں کرتا۔ اور یہی بات سب سے بڑی پرابلم ہے جاوید اختر کی۔
کی. اور جب جاوید اختر سے سوال کیا جاتا ہے, جاوید اختر کو بلایا جاتا ہے, تو جاوید اختر دور بھاگتے ہیں, فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں. یہاں بھی ایسا ہی ہوا. جب جاوید اختر کو لوگوں نے دعوت دی تو جاوید اختر کی طرف سے کچھ بھی جواب نہیں دیا گیا. جاوید اختر کی اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن یہاں ایک کلپ آپ سنیے تاکہ معاملہ سمجھ میں آئے گا. یہ جو آپ آسمان دیکھ رہے ہیں نا, یہ گراؤنڈ فلور ہے, اس کے اوپر 7 فلورز اور ہیں. 7 فلور پہ جو پینٹ ہاؤس ہے اس میں گاڈ رہتا ہے. تو اگر تمہاری مرضی کے بنا پتہ نہیں ہلتا تو پھر یہ جو دنیا میں اتنا انیائے ہے, دنیا میں اتنی بھوک ہے, اتنی بیماری ہے, اتنی مجبوری ہے, اتنے بلاکار ہیں, اتنے ہتیائیں ہیں, یہ اس کے سامنے ہو رہے ہیں. یہ چاہے تو روک سکتا ہے لیکن یہ ہونے دیتا ہے. اور یہ مجھ سے پوچھے گا, اس کی مجال ہوگی کہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں. میں پوچھوں گا اگر یہ نکلا کہ بھائی تم نے کیا کیا تھا. مجھے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں on a slightly more serious note کہ why are you an atheist, آپ ناستک کیوں ہیں. میرا بہت سمپل جواب ہے, because I think, میں سوچتا ہوں اس وجہ سے. تو آپ نے سنا جاوید اختر کو کتنی گھٹیا سوچ ہے, اور یقینی طور پر کوئی بھی مسلمان سنے گا تو اسے غصہ آئے گا. اور جب جاوید اختر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو لگاتار انہیں سوشل میڈیا پر جواب بھی دیا جاتا ہے. بہت ساری کلپ وائرل ہے اور ان کو جواب بھی دیا گیا ہے. جاوید اختر کو اب لوگوں نے باضابطہ ڈیبیٹ کے لیے بلانا بھی شروع کر دیا, لیکن جاوید اختر وہاں نہیں جا رہے ہیں. کلکتہ میں مشہور اور نوجوان عالم دین ہے مفتی شمائل ندوی, انہوں نے ایک ویڈیو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیا اور کہا, مجھے پتا چلا کہ جاوید اختر کلکتہ آ رہے ہیں تو میں انہیں اللہ کی وحدانیت پر ڈیبیٹ کی دعوت دیتا ہوں. وہ میرے چیلنج کو قبول کریں, وہ میرے ساتھ مناظرہ کریں کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں. کیا کچھ کہا شمائل ندوی نے, آپ اسے سن لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ ملک کی معروف شخصیت اور ایک معروف پوئٹ جناب جاوید اختر صاحب کولکتہ تشریف لا رہے ہیں. اس وقت میں جناب جاوید اختر صاحب سے مخاطب ہو کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں پہ آپ نے پبلکلی ایتھیسٹک آئیڈیالوجیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور نہ صرف یہ کہ اسلام بلکہ تمام مذاہب کا آپ نے انکار کیا, اور آپ نے لوگوں کے ذہنوں میں ایگزسٹنس آف گاڈ کے تعلق سے بہت سے شکوک و شبہات اینڈ ڈاؤٹس ڈالے ہیں. لہٰذا میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر اوپن انویٹیشن دیتا ہوں ایک پبلک ڈیبیٹ کی, جہاں پہ انشاءاللہ تعالی سیف اینڈ سیکیور ماحول میں بالکل پیسفلی اور اکیڈمک انداز میں ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر ہم آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم آپ کو اس کے لیے انویٹیشن دیتے ہیں. یہ ڈیبیٹ انشاءاللہ تعالی ہمارا ہی ادارہ کولکتہ میں وحیین فاؤنڈیشن اسے آرگنائز کرنے کے لیے تیار ہے, اور یہ ایسی ڈیبیٹ ہوگی جو بالکل سیف اینڈ سیکیور ماحول میں ہوگی, جہاں آپ کی عزت, آپ کے احترام کو ملحوظ رکھا جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس انویٹیشن کو سنجیدگی کے ساتھ لیں گے, انشاءاللہ تعالی اس انویٹیشن کو قبول کریں گے. آپ اس دیے گئے ای میل ایڈریس پر آپ سے گزارش ہے کہ آپ یا آپ کی ٹیم ہمیں ضرور اطلاع دیں کہ آپ اس انویٹیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. وحیین فاؤنڈیشن @gmail.com. جزاکم اللہ خیرا. یہ شمائل ندوی کی کلپ تھی جس میں انہوں نے باضابطہ چیلنج کیا اور جاوید اختر کی طرف سے کچھ بھی جواب نہیں دیا گیا. اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جاوید اختر تک بات نہیں پہنچی ہوگی تو ایسا نہیں ہے, اور اگر ابھی تک نہیں پہنچی ہے تو کم از کم یہ ویڈیو جاوید اختر تک ضرور پہنچ جائے گی, اور ضرور جاوید اختر اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے, اور اس لیے میں نے مفتی شمائل ندوی کی یہ کلپ بھی اس میں شامل کر دی ہے. بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ کلکتہ کے لوگوں نے, وہاں کی جمعیت یونٹ نے سب سے پہلے جاوید اختر کے خلاف مہم چلائی, اور ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی نے اس پورے پروگرام کو ہی کینسل کر دیا. سب سے پہلے جمعیت علماء ہند کی کلکتہ یونٹ نے ایک لیٹر لکھا ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی کے نام, اور اس خط کو لکھ کر کے مطالبہ کیا کہ جاوید اختر کو نہیں بلانا چاہیے. یہ جو خط ہے لکھا گیا تھا ذل الرحمان عارف کے نام سے, جو جمعیت علماء ہند کلکتہ یونٹ کے جنرل سیکریٹری ہیں. کس گروپ سے ہیں مجھے یہ بات نہیں معلوم. بہرحال اس خط میں کیا لکھا گیا, اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اگر پڑھوں گا تو ٹائم لگے گا. اس خط میں یہی کہا گیا کہ ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی کی طرف سے ہر سال کی طرح اس سال بھی سالانہ پروگرام کیا جا رہا ہے, جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے جاوید اختر کو انوائٹ کیا گیا ہے, جو انتہائی گستاخ اور بے ادب قسم کا شخص ہے. ادب کے پروگرام میں ایسے بے ادب شخص کو مدعو کرنا ہم لوگوں کے لیے انتہائی تشویش کا, تکلیف کا باعث ہے. بہت سے ادیب, شاعر, صحافی اور اردو کے خدمتگار موجود ہیں
جو اس منصب کے زیادہ مستحق ہیں، پھر ایسے شخص کو کیوں مدعو کیا جا رہا ہے جو مذہب بیزار ہے، جو خالق کائنات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہے، اور اس کو بلانا ناقابل برداشت ہے۔ جمعیت علماء ہند گزارش کرتی ہے کہ اس شخص کو اس پروگرام میں شرکت سے روکا جائے، اس کی جگہ کسی دوسرے معتبر اور مستحق شخصیت کو انوائٹ کیا جائے جو کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ایسا شخص جو کسی مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو، جو خدا کا گستاخ ہو، وہ ہمیں برداشت نہیں ہے، اور اگر ہم لوگوں کی درخواست پر ریکویسٹ پر عمل نہیں کیا گا تو ہم اس کے لیے جمہوریت میں رائج دوسرا طریقہ اپنانے پر مجبور ہوں گے۔ اس سے پہلے جمعیت علماء ہند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والی تسلیمہ نسرین کے خلاف تحریک چلا کر اسے بنگال سے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ ہم لوگوں نے اس تعلق سے جمعیت علماء مغربی بنگال کے صدر مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب سے بھی بات کی۔ انہوں نے جاوید اختر کے اس پروگرام کی شرکت پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اردو اکیڈمی کے ذمہ داروں سے درخواست کیجیے کہ اردو اکیڈمی کا جو مقصد ہے اردو ادب کو فروغ دینا، اردو زبان کو آگے بڑھانا، اور ایسا شخص جو خدا بیزار ہے اس کو اس پروگرام میں نہ بلایا جائے۔ تو یہ جمعیت علماء ہند کا پورا خط ہے، اس میں اور بھی تمام لوگوں کے نام ہیں، اور اس خط کے بعد ہی اردو اکیڈمی نے اس پورے پروگرام کو ہی کینسل کر دیا۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی جس میں مولانا شمائل ندوی صحافیوں سے بات چیت کر رہے ہیں، اور وہاں بھی انہوں نے کہا کہ وہ کیوں اس پروگرام کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں جاوید اختر کو بلایا جا رہا ہے۔ آپ یہ ویڈیو بھی ذرا سن لیجئے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے شہر کولکتہ میں ایک ایسی شخصیت تشریف لا رہی ہے جو کافی معروف شخصیت ہے، کافی معروف شاعر ہیں، جن کے تعلق سے اکثر دیکھا گیا ہے کہ انہیں نیشنل میڈیا کی کوریج ملتی رہی ہے، اور کیوں ملتی رہی ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں، چونکہ وہ اکثر اسلام کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئے، اللہ کے خلاف نازیبہ الفاظ اختیار کرتے ہوئے نظر آئے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے عقائد میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہوئے نظر آئے، اور صرف مسلمان ہی نہیں، صرف اسلام ہی نہیں، بلکہ بالعموم تمام مذاہب کا انکار کرتے ہوئے نظر آئے، اور جو کریٹر ہے اس پوری کائنات کا اس کے متعلق نازیبہ الفاظ اختیار کرتے آئے، لوگوں کو مذہب سے بیزار کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ کولکتہ شہر میں اس وقت 1 تاریخ کو ایک سپٹمبر 2025 کو ایک اجلاس ہو رہا ہے، ایک مشاعرہ ہو رہا ہے اردو اکیڈمی کی طرف سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو اکیڈمی کی بڑی خدمات ہیں، ہم ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ اردو اکیڈمی کی جانب سے جناب جاوید اختر صاحب کو اس مشاعرے میں صدر کی حیثیت سے مدعو کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک یقیناً تعجب کی بات ہے، چونکہ اردو اکیڈمی ایک ایسا ادارہ ہے، ایسی تنظیم ہے اور ایسا کام ہے جس میں مسلمانوں کی مناسبت اور وابستگی زیادہ رہی ہے اور رہتی ہے، اور ایسے موقع پہ ایسے شخص کو مدعو کرنا جو کھلے طور پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا ہے، دین کے تعلق سے لوگوں اور نوجوانوں کے ذہنوں میں شکوک ڈالتا ہے، یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ تو یہ بات تو ایک اپنی جگہ پر ہے، اب ہم نے ان کے سامنے اپنی درخواست رکھ دی ہے، ہمارے علماء نے بھی رکھی ہے، باقی قبول کرنا نہیں کرنا یہ ان کے منتظمین کا کام ہے۔ اس وقت جو پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اردو اکیڈمی کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے، کیوں بلا رہی ہے، کیوں نہیں بلا رہی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اب اگر وہ کولکتہ شہر آ رہے ہیں تو یہ بات ضروری ہے کہ ہم ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ کولکتہ شہر میں موجود جو وحیین فاؤنڈیشن ہے وہ ایک اکیڈمک ڈیبیٹ کو منعقد کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم انہیں اوپن انویٹیشن دیتے ہیں، اوپن دعوت دیتے ہیں ایک پبلک ڈیبیٹ کی، ڈز گاڈ ایگزسٹ کے نام پر، کہ کیا خدا کا وجود ہے۔ دیکھیں، آپ اب تک اگر ایک مخصوص انوائرمنٹ میں اپنی گفتگو کرتے آ رہے ہیں جہاں آڈینس آپ کی ہے، انٹرویو لینے والا آپ کا ہے، اور جہاں آپ کے نظریے کے مخالف کوئی اور موجود نہیں ہے، تو وہاں بند کمرے میں سب کچھ بولنا بہت آسان ہے اور ممکن ہے، لیکن جب آپ ایک رائے کے قائل ہیں پھر اس رائے کو آپ غلط انداز میں پروموٹ کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ کسی مذہب کے خدا کو برا بھلا کہیں، کسی مذہب کا مذاق اڑائیں، یہ تو کسی طرح ایکسیپٹیبل نہیں، یہ تو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے، ہمارے قانون کے بھی خلاف ہے۔ بھائی ہر انسان اپنے اپنے عقیدے پر تو ہے، لیکن اس کی اجازت تو نہیں ہے کہ دوسرے کے عقیدے کی توہین کرے یا استہزاء کرے، دوسرے کے خدا کا مذاق اڑائے، اس کی اجازت نہیں۔ لیکن جب آپ نے یہ کیا ہے اور کرتے آ رہے ہیں تو پھر اب ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھلی ڈیبیٹ کریں،
ہم انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہیں اس ٹاپک پہ آپ سے ڈسکشن کرنے کے لیے. آپ جب کولکتہ آ رہے ہیں, ہم نے ای میل بھی شیئر کی ہے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ wahyainfoundation@gmail.com. اس پہ آپ کی ٹیم ہم سے رابطہ کریں. جو ڈیٹ آپ کے لیے سوئٹیبل ہو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی پیسفل انداز میں, اکیڈمک علمی انداز میں, ہم شور ہنگامہ اور پھر بدتمیزی کرنے کے ہم قائل نہیں ہیں, بلکہ ہم علمی اور اکیڈمک انداز میں آپ کے ساتھ اس ٹاپک پر ڈسکشن کرنے کے لیے تیار ہیں. اور امید کرتا ہوں کہ جب آپ یہاں پہ آ رہے ہیں تو کولکتہ شہر کے مسلمانوں کی طرف سے بالخصوص اور تمام مذہب والوں کی طرف سے بالعموم ہم نمائندگی کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بات میں نے پہلے ہی عرض کر دی کہ ہمیں اس بات پر تعجب بھی ہے اور اس سے اختلاف بھی ہے کہ بھئی جو اردو اکیڈمی کے منتظمین ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگرچہ آپ اردو زبان کے فروغ کا حوالہ دے کر بلا رہے ہیں, لیکن کیا کوئی نیوٹرل شخصیت موجود نہیں ہے؟ چاہے غیر مسلموں کو ہی آپ بلائیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن کوئی ایسی شخصیت جو نیوٹرل ہو, جو دوسرے مذہب کا مذاق نہیں اڑاتی ہو, اور ایسی شخصیت جس نے لوگوں کے سینٹیمنٹ کو نقصان نہ پہنچایا ہو, ہمیں ایسے شخص کو بلانا چاہیے تھا. یہ کہنا کہ بھئی اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے اور چونکہ شاعر ہے اس وجہ سے بلا رہے ہیں, یہ بات کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتی, بالخصوص جب اردو زبان سے مسلمانوں کی اکثریت بلکہ تمام مسلمانوں کی ایک خاص وابستگی ہے اور اس تنظیم سے بھی وابستگی ہے. ایسے موقع پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ فیصلہ ہم سمجھتے ہیں کہ غیر مناسب ہے. تو آپ نے سنی یہ کلپ کہ جاوید اختر کو کیوں روکا گیا تھا. بہرحال جو پروٹیسٹ ہوا تھا, جو احتجاج ہوا تھا, وہ کامیاب رہا. اگر صرف جاوید اختر کو نہ بلایا جاتا اور پروگرام جاری رہتا تو یہ پروگرام زیادہ کامیاب رہتا. پھر سیدھا میسج جاتا جاوید اختر کو کہ کیوں جاوید اختر کو نہیں بلایا گیا. ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی نے کیوں جاوید اختر کو آنے سے روک دیا, لیکن ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی کو یہ لگا کہ اگر صرف جاوید اختر کو منع کیا جائے گا اور پروگرام جاری رہے گا تو بات بڑی ہو جائے گی. ممتا بنرجی سرکار کی پھر یہاں پر ایک طرح سے ایک نئی پریشانی شروع ہو جائے گی. میڈیا میں اس کو ایشو بنایا جائے گا کہ علماء کے دباؤ میں سرکار آ گئی, مولاناؤں کے کہنے پر ٹی ایم سی کی حکومت جھک گئی, اس لیے پورے پروگرام کو ہی کینسل کر دیا اور بغیر ریزن بتائے اس پورے پروگرام کو کینسل کر دیا ہے. لیکن وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے, علماء نے, جمعیت نے اس پروگرام کے بائیکاٹ کی باضابطہ دھمکی دی تھی. بہرحال جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا, جن لوگوں نے احتجاج کیا, مبارکباد کے حقدار ہیں. جاوید اختر کی پرابلم یہ ہے, میں نے بھی بہت ساری کلپ سنی اس ویڈیو کو بنانے کے لیے, تو اس شخص نے جس طرح کی باتیں کی ہے اس میں بہت زیادہ پرابلم ہے. خود میں دعوت دے رہا ہوں جاوید اختر صاحب کو کہ آپ میرے پوڈ کاسٹ میں آئیے, میرے ساتھ بات چیت کیجیے. اب جاوید اختر اس طرح کی باتیں آج تک کے پلیٹ فارم پر جا کر کرتے ہیں, دوسرے پلیٹ فارم پر جا کر کرتے ہیں, اور وہاں ان کو لگتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ہیں. سچ میں وہ جو باتیں کر رہے ہیں صحیح ہے, لیکن جب ہم جیسے لوگوں کے پاس وہ آئیں گے, ان سے سوال ہوگا تو یقینی طور پر جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اس لیے جاوید اختر دعوت کو قبول نہیں کرتے, انویٹیشن کو ٹھکرا دیتے ہیں, اگنور کرنے کا کام کرتے ہیں. ایک بار پھر میں جاوید اختر کو چیلنج کر رہا ہوں, دعوت دے رہا ہوں کہ آپ میرے انٹرویو میں آئیے, میرے پوڈ کاسٹ میں آئیے, میں بھی آپ سے سوال کروں گا, اور آپ کا جو اعتراض ہے, آپ کا جو سوال ہے, اللہ کے بارے میں جو آپ کا سوال ہے, میں خود آپ کو جواب دوں گا, اور پھر آپ کی بولتی بند ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آنے کی دعوت کو قبول کر لیجئے, ہمارے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیجئے. آپ آن لائن شریک ہو جائیے, آپ کہیے تو میں ممبئی آنے کو تیار ہوں, میں آپ کا انٹرویو کرنے کو تیار ہوں. شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے چیلنج کو قبول تو کر لیجئے, ہمارے ساتھ انٹرویو میں, پوڈ کاسٹ میں تو آ جائیے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں, پھر ملاقات ہوگی. ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام. ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں یا یہاں دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں, جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں. پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں, اس کے بعد اپنا ای میل, فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں. ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے. پھر فون پے, گوگل پے یا پے ٹی ایم پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں. بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر.